وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری پیاری بہنوں، آج سے ہم اللہ کی توفیق سے پردہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے احکامات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عورت ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہی۔ ہندوستان میں لڑکی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ عرب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یورپ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ مصر میں مختلف مقاصد کے لیے جوان لڑکیوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اسلام سچائی کی وہ سب سے پہلی آواز ہے جو عورت کی حمایت میں بلند ہوئی۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے مقدس رشتوں کے تاج پہنائے۔ خواتین کے انسانی، سماجی، آئینی اور وراثتی حقوق مقرر کیے اور پردے کا حصار کھینچ کر عورت کی عزت و عظمت کی حفاظت کا اب بھی انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر افسوس، آج مغربی تہذیب کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ہمارے ماڈرن دانشور پردے کے خلاف طرح طرح کی گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے اب پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بدن تو ڈھانپنا چاہیے مگر چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل پاک ہو تو ظاہری پردہ فضول ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے جیسی نعمت عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پردہ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ آج کل ہم عورت کا زیور کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس کا بناؤ سنگار، اس کی چوڑیاں، سونا، چاندی، ڈائمنڈ، اس چیز کو ہم عورت کا زیور سمجھتے ہیں، جبکہ نہیں۔ عورت کا اصل زیور پردہ ہے۔ پردہ عورت کی عزت و عظمت کا محافظ اور اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کی پابندی کے احکام نازل فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب و نقاب کے اہتمام کی بار بار تاکید فرمائی۔ امہات المؤمنین اور صحابیہ جیسی جلیل القدر خواتین نے حج اور عمرے کے دنوں میں بھی پردے کے تقاضے احسن طریقے سے پورے کیے۔ ان حقائق کی روشنی میں پردے کی فرضیت، اہمیت اور ضروریت، افادیت کو سمجھنا ہے اور بے پردگی کے ہولناک نتائج سے خبردار رہنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس پردہ سیریز کو پوری توجہ کے ساتھ سننا اور اس پر سچے دل سے عمل کرنا ہے۔ اس طرح ہم سب پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر یعنی حکم مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔
وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو رسول کوئی حکم دے تو پھر کسی مسلمان کو اس کی مخالفت ہرگز دیر نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کسی کا کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا، نہ کسی کی رائے کوئی حیثیت اور نہ کسی کا قول کوئی اعتبار۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اپنا بھی کوئی اختیار سمجھتا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے تو اسے مذکورہ بالا آیت کریمہ کے ان الفاظ پر غور کر لینا چاہیے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اور اس گمراہی کی سزا قرآن کریم ہی میں یہ بیان فرمائی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس مضمون کے متعلق اور بھی بے شمار آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ ہیں، یہاں صرف اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اس قدر اٹل اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی کہ وہ ان کی مخالفت کرے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بھی یہی تو کر رہے ہیں، پردے کے احکامات قرآن میں نازل ہونے کے باوجود ہم پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ہم بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور کبھی بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ اللہ اور رسول کی مخالفت اور نافرمانی میں ہمارا ہی نقصان ہے اور آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا را آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھیں اور اس پر آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان خواتین کو یہ ادب سکھایا ہے، سورہ نور آیت نمبر 31، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر یوں نہ مارے کہ پازیب کی چھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے پاؤں کے زیور کو بھی چھپانے کا حکم دے رہا ہے، مگر آج کل کی بہنیں زیور تو کیا لباس کو بھی اونچا اٹھا کر نہ صرف اپنے پاؤں ننگے کر دیتی ہیں بلکہ اس پر سیاہ رنگ کی ڈوری باندھ کر انہیں دیکھنے والوں کے لیے مزید باعث کشش بنا دیتی ہیں، اور ستم ظریفی کا انتہا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اس صریح نافرمانی کو فیشن کا نام دے دیتی ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کا زیور بھی نہیں پہن کے باہر نکلنا جس کی چھنکار یا آواز سے نامحرم مرد ہماری طرف مائل ہوں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی زیب و زینت کو چھپائیں، صرف اپنے محرم کے لیے اپنا زیب و زینت اختیار کریں، اس کے علاوہ باہر جاتے وقت کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ پہنیں جس کی چھنکار دوسرے نامحرم کو اٹریکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمان خواتین باوقت ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو پردے کا اہتمام کریں۔ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اسی طرح زینت نہ دکھاؤ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے دنوں کی طرح اپنے آپ کی زینت نہ دکھائیں، کوشش کریں گھروں میں رہیں، ضرورت کے تحت گھر سے باہر جائیں، اس کے علاوہ بازاروں میں اس طرح گھومیں مت،
کم سے کم باہر نکلیں، زیادہ تر اپنا وقت گھر میں گزاریں، اور اگر باہر جائیں تو پردے کا پراپر انتظام کر کے اور پراپر اہتمام کر کے نکلیں۔ خواتین کا تقدس، احترام اور ان کی عزت آبرو کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر ڈال کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے معجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی انہیں ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کو حکم تو یہ تھا کہ وہ پردے کا اہتمام کرے اور گھروں سے باہر نکلے تو اپنے سارے تن بدن کو غیر محرم مردوں سے چھپائے، مگر آج تو نہ صرف پردہ ترک کر دیا بلکہ اتنا باریک اور تنگ دست لباس پہننا شروع کر دیا ہے کہ افسوس ہے۔ میں اپنی ان فریب خوردہ مسلمان بہنوں کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءُ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ۔ میری امت کے آخری دور میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے بظاہر لباس تو پہنا ہوگا مگر وہ عوریاں ہوں گی۔ ان کے سر کے بالوں کا اسٹائل پختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوگا۔ تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت بھیجو کیونکہ وہ ملعون ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت طویل مسافت سے آ رہی ہوگی۔ پہلی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی آخری دور میں، کچھ ایسی عورتیں پائی جائیں گی جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنا ہوگا مگر وہ ننگی ہوں گی، عوریاں ہوں گی۔ مطلب آج کل ہم جس طریقے کے لباس ہم لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اتنے تنگ دست ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نہ پہننے کے برابر ہے۔ اور ان کے سر کے بالوں کا اسٹائل پختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح، یعنی جو آج کل ہم جوڑے باندھتے ہیں اونچے کر کے، تو پختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوگا۔ تو ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان پر لعنت بھیجو کیونکہ وہ ملعون ہیں۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دے رہے ہیں ایسی عورتوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پردے کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گی ایسی عورتیں بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، اور جبکہ جنت کی خوشبو بہت طویل مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عورتیں بننے سے محفوظ فرمائے۔ سوچیں جس پر اللہ اور رسول کی لعنت پڑ جائے وہ ہر بھلائی، خیر اور برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔